السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ اسلامی فارس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آل عمران جو مکی سورت ہے اور اس میں 20 رکوع ہے، اس کا دوسرا رکوع ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے اندر ہیں۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے فرعون والوں، وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ان کے اگلوں کا طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا۔ وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا بچھونا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی اور وہ گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ یرونہم مثلہم رأی العین، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تکیے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے۔ والانعام والحرث، اور جو پائے اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور چوپائے اور کھیتی یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے۔ للذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے۔ عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ستھری بیویاں اور اللہ کی خوشنودی۔ واللہ بشیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ الذین یقولون ربنا انا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار، عذاب سے بچا لے صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
वल्मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और इसके सिवा किसी की इबादत नहीं इज्जत वाला हिकमत वाला। इन्नल्लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम, बेशक अल्लाह यहाँ इस्लाम ही दीन है और फूट में न पड़े किताबी मगर बाद उसके कि उन्हें इल्म आ चुका अपने दिलों की जलन से। वमन यकफुर, और जो अल्लाह की आयतों का मुनकिर हो, बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वज्हिय लिल्लाहि मनित्तबाअन, फिर ए महबूब अगर वह तुमसे हुज्जत करें तो तुम फरमा दो मैं अपना मुँह अल्लाह के हुजूर झुकाए हुए हूँ। वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतुम, और जो मेरे पीरों हुए और किताबियों और अनपढ़ों से फरमाओ क्या तुमने गर्दन रखी। फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदू, बस अगर वह गर्दन रखें तो राह पा गए। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग, और अगर मुंह फेरें तो तुम पर तो यही हुक्म पहुंचा देना है। अल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, बेशक वो जो काफिर हुए और उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह से उन्हें कुछ न बचा सकेंगे। कलाम पाक में अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पैगाम भेज रहा है कि जो मेरे नबी का मुनकिर है, मेरे अशफिया औलिया इख्तिया का मुनकिर हुआ वो मेरा मुनकिर हो गया, अल्लाह अकबर। और जो मुनकिर हो जाता है उनकी औलाद है, उनका मालो दौलत, कोई भी उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अल्लाह के पास उनके लिए शदीद अजाब है और वो दोज़ख के अंदर बनेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे फिरौन वालों और उनके अगलों का तरीका, उन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब से कह रहा है कि लोगों से फरमा दो कि जैसे फिरौन और उनके मानने वालों ने मूसा पे उतरी हुई किताब को झुठलाया था तो उनके साथ क्या हुआ, उसी तरीके से मैं हर दौर में अपने अंबिया औलिया अशफिया की बातों को झुठलाने वालों के साथ ऐसा ही करता हूँ। तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पे उनको पकड़ा, और जब फिरौन वाले गुनाह पे उतारू हो गए और मूसा पे ईमान नहीं लाए, उन पे जुल्म करने लगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की पकड़ कर दी। क्योंकि जब गुनाह करते करते अल्लाह छूट देता है, जब वो गुनाह करते करते लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो अल्लाह उनकी पकड़ कर लेता है। और मिसाल दे रहा है कि किस तरीके से फिरौन अपने मुनाफिक लोगों के साथ गर्क हो गया और मूसा जिसके इमाम थे वो पार हो गए और दरियाए नील पार कर लिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अल्लाह का अज़ाब सख्त है, और अल्लाह बार बार अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन से लोगों को बता रहा है कि अगर मैं रहीम हूँ, करीम हूँ, और तो मैं कहार भी हूँ, यानी अपने बारे में अपने प्यारे हबीब के जरिए खबर भेज रहा है। और फरमा दो काफिरों से कोई दम जाता है कि तुम मगलूब होगे और दोज़ख की तरफ हाँक दिए जाओगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर तुम गाफिल बने रहोगे, यानी मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब नहीं होगे, उनसे गफलत करोगे, गुमराह बने रहोगे, लोगों को गुमराह करोगे, तो जहन्नम की तरफ हाँक दिए जाओगे। और वो बहुत ही बुरा बिछौना है, और जहन्नम बहुत बुरा बिछौना है। वहाँ लकड़ी और ईंधन, इंसान जैसे आग जलाने के लिए ईंधन के बतौर कोयले का इस्तेमाल होता है, तो जहन्नम के लिए कोई लकड़ी नहीं, कोई कोयला नहीं, बल्कि इंसान ही उसका ईंधन होगा। अल्लाह अकबर। बेशक तुम्हारे लिए निशानी थे दो ग्रोहों में जो आपस में भीड़ पड़े। यहाँ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक की दावत दी और लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और लोगों को गुमराह करने लगे, तो जंग बदर हुआ। और जंगे बदर में जब दो ग्रोहों में आपस में मुठभेड़ हुई, एक जत्था अल्लाह की राह में लड़ रहा था और जो राह हक की तरफ से लड़ रहा था, और एक उनके रसूल के मुनाफिक थे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے جنگ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جتھا تھا وہ گروہ کم تعداد میں کم تھا، لیکن وہ راہ حق پہ راہ فی سبیل اللہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافر تھا کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جبکہ دیکھنے میں جو کافروں کا دستہ تھا وہ بہت بڑا تھا، اور راہ فی سبیل اللہ میں راہ حق میں لڑنے والوں کا جتھا چھوٹا تھا۔ لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اللہ کی طرف جو رہتے ہیں انہیں اللہ کا زور پہنچتا ہے اور جیت اسی کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ اور کہہ دو کہ میں نے عقل سلیم انسان کو عطا فرمایا ہے، تو اس کہانی کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تکے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشانی کیے ہوئے گھوڑے، اور جو لوگ عورتوں بچوں کی لالچ میں رہ گئے اور اس کے بعد سے ان کی طرف تکتے رہ گئے، تو یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں اور یہی نیست و نابود ہو جائیں گی، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ انہیں بتا دو کہ اگر راہ حق کی طرف راغب ہوتے ہو تو اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ تم جنت میں رہو۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس کے بہتر چیز بتا دوں، اس سے بہتر یعنی دنیاوی جو تمہاری ضرورتیں ہیں، جو دنیاوی دولت ہے، اہل و عیال ہے، ان سے بہتر چیز تمہارے لیے اللہ نے بنا رکھا ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے بنا رکھا ہے۔ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، اس کے نیچے نہریں رواں ہیں اور اس میں صاف ستھری بیویاں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ان کے بندے ہوتے ہیں، جو ان پہ یقین رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، اللہ ان بندوں کو دیکھتے رہتا ہے، یعنی اپنے نظروں کے احاطے میں رکھتا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صبر والے، جو صبر والے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، ان پہ رحم فرماتا ہے، کریم ہے، ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اور جو صبر والے ہیں، جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، پچھلے پہر میں معافی مانگنے والے ہیں، یعنی جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور ان سے اپنے لیے معافی کی طلبگار ہیں، تو اللہ ان پہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر ان کے سوا کسی کی عبادت و عزت و حکمت والا کسی کو ان سے بڑھ کر نہیں سمجھا۔ بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے۔ کتابوں میں ان لوگوں نے تحریف کر دی تھی اور اسی کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ رؤوسا نے علماء کو پیسہ دے کے کتابوں میں تحریف کرائی ہے، توریت، زبور اور انجیل میں، اور اسے ہی سنا کے لوگوں میں پھوٹ ڈالتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ خود تو منکر تھے ہی، لیکن عام لوگوں کو بھی گمراہ کیا کرتے تھے۔ مگر بعد اس کے انہیں علم آ چکا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں علم آ چکا، یعنی میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پر خبر بھیج دیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ منکروں کی بات مانتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، اپنے دلوں میں جلن اور حسد رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اے محبوب، اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے یعنی جو میری بات مانتے ہیں، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں سب حکم ربی سنا رہا ہوں، اور جو میری بات مانیں گے یعنی وہ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم نے گردن رکھی؟ بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں گے تو یہی حکم پہنچا دینا، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کل شیء قریب ہے، تمہارے شہر سے قریب ہے، اور بصیر بالعباد ہے، یعنی وہ سب دیکھنے سننے سمجھنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ زبانی تم کہہ دو گے کہ میں اس طرف ہوں تو اللہ نہیں جانے گا، وہ تو دلوں کے حال کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا، اور جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو جنگ طے پایا اور جنگ بدر ہوا، اور کفار
والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو لوگ تھے ان سے شکست ملی، جبکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے راہ حق کی طرف جو راغب ہو جاتے ہیں اگر ان کی تعداد کم بھی ہو تو بھی اللہ کی مدد پہنچتی ہے اور جیت انہی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم جس بھی دور میں سانس لے رہے ہوں ہمیں اولیاء اشفیاء کی طرف راغب ہونا چاہیے اور راہ حق پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے اور قربتاً اللہ کے قرب میں آ جانا چاہیے۔ جو قربتاً اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ آخری وارث مادی تک کی یہی سیڑھی ہے اور انبیاءوں کا دور تو وہیں پہ ہو گیا، لیکن جو انبیاء کا نور تھا ولایت میں منتقل ہوا اور اس کے بعد سے یہ ولایت کا دور چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں انبیاء اور اولیاء اور اشفیاء کا ساتھ پکڑنا چاہیے اور قربتاً اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جیت ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔